اللهم صل على سيدنا محمد النبي الكريم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفراتہ۔ ہم لوگ عموی دور کی بات کر رہے تھے اور کل ہم نے محمد بن قاسم کے بارے میں بات کی، ایک بہترین جرنیل، بہترین سپہ سالار، حجاج بن یوسف کے بھتیجے، اور جس طرح حجاج مشرقی ممالک کا سب سے بڑا وائسرائے تھا، اسی طرح مغربی جو ممالک ہیں اس کا وائسرائے ولید بن عبد الملک کے عہد میں موسیٰ بن نصیر تھا۔ یہ نصیر کی طرح لکھا جاتا ہے لیکن اس کو نصیر پڑھتے ہیں، اور کیروان کے مقام پہ یہ رہتے تھے، اور شمالی افریقہ کے سب سے جو بڑا ان کا لیڈر تھا عیسائیوں کا، جس کو اردو میں تو لزریق کہتے ہیں اور انگلش میں راڈرک کہتے ہیں، اس کے ظلم کی شکایت آ کے انہوں نے موسیٰ بن نصیر سے کی کہ آپ جرنیل ہیں، ولید بن عبد الملک کے ہماری مدد کریں اور چڑھائی کریں اسپین پر، اندلس کو فتح کریں، جس طرح کہ آپ نے مراکش وغیرہ کو فتح کیا ہے۔ تو بہرحال موسیٰ بن نصیر جو ہیں، ان کی ہم آج پہلے ابتدائی دور کی بات کرتے ہیں کہ یہ کہاں سے آئے تھے۔ یہ ان کا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ یہ ہے کہ یہ مسیح خاندان سے تعلق رکھتے تھے، اور عین التمر ایران سے ان کا تعلق ہے۔ خالد بن ولید نے جب فتح کیا ہے نا ایران کو، تو ان کے والد نصیر جو ہیں وہ غلام بن کے ان کے ساتھ مدینہ میں آئے، ظاہر جنگ میں گرفتار ہوئے تو غلام ہی ہوں گے۔ یہاں آ کر ان کو آزاد کیا گیا، اور نصیر جو ہیں وہ مروان بن عبد الملک کے بیٹے عبدالعزیز، مروان کے بیٹے عبدالعزیز کے دوست تھے۔ اور اس طرح سے اس دور میں حضرت عمر فاروق کے دور میں ہی ان کے ہاں بیٹا پیدا ہوا جس کا نام موسیٰ بن نصیر رکھا گیا۔ ٹھیک ہے، موسیٰ بن نصیر کی تربیت اسی دور میں ہوئی جب حضرت عمر بن عبدالعزیز کی ہو رہی تھی، اور جب یہ تھوڑے بڑے ہوئے ہیں تو اب ان کو ولید بن عبد الملک نے جو ہے مغربی ممالک کا سارا اقتدار دے دیا، کیروان وغیرہ کا۔ تو یہاں پہ انہیں شکایت آئی اسپین سے کہ آپ جو ہیں اس علاقے کو فتح کریں۔ تو جو شکایت لے کے آیا تھا نا، اس کا نام کاؤنٹ جولین تھا، وہ صوبیدار تھا راڈرک کا، اور اس نے تو حضرت موسیٰ بن نصیر جو ہیں وہ اس طرح کسی پہ اعتبار تو نہیں کر سکتے تھے نا، ینگ جرنیل تھے۔ انہوں نے کہا کہ بھئی پہلے میں تمہیں کچھ فوج دیتا ہوں، تم جا کے نا خود حملے کے لیے نکلو، میں دیکھوں کہ تم کہیں ان کے وفادار تو نہیں ہو، میرے ساتھ تمہاری وفاداریاں ہیں، کیا تم میرے لوگوں کی ہیلپ کرو گے۔ اس کا ٹیسٹ لیا اور پھر اس کے بعد اپنے ایک غلام کو کچھ کشتیاں دے کر بھیجا۔ اس نے آ کے اطلاع دی کہ واقعی جو کچھ کاؤنٹ جولین کہہ رہا ہے ویسے ہی وہاں پہ حالات ہے، بربر لوگوں پہ، افریقیوں پہ بہت ظلم ہوتے ہیں، اور آپ واقعی ان کی مدد کو جائیں تو وہ عوام آپ کے ساتھ مل جائے گی۔ عوام جو ہے وہ راڈرک کے خلاف ہے، جب آپ کو نجات دہندہ کے طور پہ دیکھیں گے تو وہ آپ کا ساتھ دینے لگیں گے۔ تو لہٰذا اس کے بعد پھر ایک دم سے فوج نہیں بھیجی گئی، پھر ایک اور گروپ کو بھیجا کہ جا کے دیکھیں کہ کیا صورتحال ہے۔ 400 تقریباً سپاہی وہ سارے زندہ سلامت واپس آئے، اور انہوں نے آ کے بتایا کہ واقعی جولین جو ہے وہ صحیح کہہ رہا ہے۔ اور اتنے سارے ٹیسٹ کے بعد پھر اجازت لی گئی ہے، موسیٰ بن نصیر نے اجازت لی اس وقت کے خلیفہ، اموی خلیفہ ولید بن عبد الملک سے، جس نے محمد بن قاسم کو بھی ایک ہی وقت میں مہمیں جاری ہوئی ہیں، ایک جو ہے سندھ کی طرف محمد بن قاسم، اور افریقہ اور ادھر اندلس کی طرف موسیٰ بن نصیر۔ یہ 91 ہجری کی بات ہے یا 92 ہجری کا شروع ہے۔ تو موسیٰ بن نصیر پہلے خود نہیں گئے اندلس کی طرف، انہوں نے اپنے آزاد کردہ بربر غلام طارق بن زیاد کو بھیجا۔ طارق بن زیاد کے بارے میں ہم بعد میں علیحدہ سے چیپٹر بنائیں گے، لیکچر بنائیں گے، بات کریں گے۔ آج ہم موسیٰ بن نصیر کی ہی بات کریں گے۔ تو ان کو 7,000 فوج دے کر بھیجا۔ تو انہوں نے اس زمانے میں موسیٰ بن نصیر کے نا طنجہ جو مراکو ہے نا، وہاں طارق بن زیاد انہوں نے حاکم بنائے تھے۔ یہ بربر نوجوان تھا، جذبہ جہاد سے بہت زیادہ مزین، اور ان کے ساتھ فوجیوں کی بڑی محبت تھی۔ تو ان سے کہا کہ آپ کشتیوں پہ سوار ہوں اور ابنائے جبل طارق کو جو ہے نا وہ کراس کر دیں۔ ان کے نام پہ اس ابنا کا نام کیا بن گیا؟ جبل الطارق، طارق کا پہاڑ، اس کو انگلش میں جبرالٹر کہتے ہیں۔ اور انہوں نے پھر یہاں سے اس راستے سے یہ اترے تھے
اندلس میں، اور اندلس کے میں کامیابیوں کے جھنڈے گاڑے تھے، وہ ایک علیحدہ داستان ہے۔ لیکن یہ جو میرا اسپین جانا ہوا اور میں نے وہاں پہ جب جبرالٹر کو دیکھا، اس پہاڑ پہ نظر پڑی، تو دعا کی کہ اللہ سونے آج بھی وہ جذبہ، وہ سپہ سالار، وہ شہزادے ایمان سے مزین عطا فرما جو دنیا کے کونے کونے میں تیرا دین، تیرا کلمہ سر بلند کرے۔ کہ کیا وہ حالات ہوں گے آج سے آپ سوچیں نا، 1400 سال پہلے کیا حالات ہوں گے، یہ 91 ہجری کی ہم بات کریں، 2 ہجری کی، تو اس وقت یہ کیسے دریاؤں پہاڑوں کو عبور کرتے کرتے کہ دست و دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے، تو یہ لوگ کہاں متوجہ ہوئے اور کہاں جا کے اترے۔ آگے جو راڈرک ہے وہ 1 لاکھ کا لشکر لے کے سرپرائز دے رہا تھا، کھڑا تھا، لیکن 8 روز اتنی جنگ ہوئی، اور رمضان کا مہینہ تھا، 28 رمضان کو راڈرک جو ہے وہ مارا گیا، اور لشکر جو ہے وہ فرار ہوا، اور اس طرح سے 92 ہجری میں 28 رمضان المبارک کو اندلس جو ہے وہ اس کے بڑے بڑے علاقے فتح ہونے شروع ہوئے، اور یہ وہی سال ہے 92 جس میں راجہ دہر بھی محمد بن قاسم کے ہاتھوں مارا گیا، ادھر راڈرک اندلس میں مارا گیا ہے۔ جب موسیٰ بن نصیر کو یہ حالات معلوم ہوئے، اور میں آپ کو بتا دوں کہ جو باقیات ہیں نا عربوں کی اس وقت کی، وہ آج بھی اسپین میں تہ در تہ میلوں پہ پھیلے ہوئے، یعنی کئی میل تک آپ ڈرائیو کرتے رہیں اور زیتون کے باغات ختم نہیں ہوتے، کھجور، یہ جو عرب آئے تھے نا اس وقت، یہ ان کے ساتھ، کیونکہ ان کے کھانے کا یہ لازمی حصہ تھا، زیتون کھایا جاتا تھا، کھجور کھائی جاتی تھی، اور یہ ان کی گٹھلیاں یہ ان کے ساتھ تھا، یہ تحفے ہیں اندلس میں، کہ میں نے وہاں پہ دیکھا کہ ایسے حسین باغ ہے زیتون کے کہ بندہ سوچتا ہے کہ اللہ سونے یہ جنت کا ایک یعنی نقش تو نے یہاں پہ ایک قطرہ بہا دیا ہے، اور مساجد، مینار، وہ ممبر، حالانکہ انہوں نے اب جو عیسائی حکومت ظاہر ہے بعد میں مسلمانوں کا جب وہاں سے زوال ہوا ہے، تو وہاں پہ انہوں نے میناروں کو آس پاس دیواریں چن کے اور ان کے اندر چرچ کی گھنٹیاں لگا دی ہوئی ہیں، لیکن اندر مینار موجود ہیں، وہ اتنے مضبوط مینار، وہ عربوں کی ساری باقیات اب وہاں پہ موجود ہے۔ اور صرف یہ نہیں کہ چیزیں موجود ہیں، نہ نہ نہ، وہاں پہ ان کی ایمانداری وہ بھی، یعنی اخلاقیات بھی باقی ہیں، کہ ٹیکسی میں ہم بیٹھے اور ٹیکسی ڈرائیور جو ہے وہ اس نے غلط ایگزٹ لے لیا، اس نے ٹیکسی کا میٹر بند کر دیا، اور جب وہ واپس صحیح روڈ پہ آیا تو اس نے میٹر آن کیا، اس نے کہا کیونکہ میری غلطی تھی میں آپ کو چارج نہیں کر رہا، اس لیے میں نے میٹر بند کر دیا تھا۔ واللہ واللہ اللہ پاک ان کو ایمان عطا فرما دیں، دوبارہ کلمہ نصیب فرما دیں۔ اور ایک جگہ پہ بیگ رہ گیا جس میں پاسپورٹ تھا اور کافی یورو تھے، اور وہاں سے ہم چل پڑے، بیگ نے کہاں ملنا تھا، چھوٹا سا لفافہ، اور بعد میں جب تھانے رپورٹ درج کروانے گئے اس اسٹیشن پہ لوکل پہ، تو وہاں پہ ایک بندہ وہ بیگ لے کے آ گیا کہ یہ کسی کا ہے جس میں پاسپورٹ اور کیش ہے۔ یہ ایمانداری، سبحان اللہ سبحان اللہ، یعنی باقیات میں صرف زیتون اور کھجور اور مینارے نہیں ہیں، باقیات میں ابھی ان کے پاس ایمانداری بھی ہے، ابھی ان کے پاس وہ اخلاق کی قدریں موجود ہیں، اور اللہ کریم انشاءاللہ وہاں پہ اسلام کو انشاءاللہ العزیز روشن کریں گے۔ تو اب یہ ہوا کہ موسیٰ بن نصیر کو جب اطلاع دی طارق بن زیاد نے کہ میں نے اس طرح راڈرک کو شکست دے دی ہے، موسیٰ بن نصیر نے کہا کہ آپ رک جاؤ میں بھی آتا ہوں، تو موسیٰ بن نصیر 93 ہجری میں 18,000 فوج لے کے اندلس پہنچے، تمام جزیرہ نمائے اندلس کو، جس میں کوئی پیری تک اور ادھر سے شلونا تک فتح کیا، اور پھر موسیٰ بن نصیر نے ولید بن عبد الملک یعنی خلیفہ کو لکھا دمشق میں کہ میں تمام اسپین فتح کر چکا ہوں، اب مجھے اجازت دیجیے میں یورپ کے اندر سے ہوتا ہوا، یورپ فتح کرتا ہوا، قسطنطنیہ یعنی ٹرکی تک پہنچ جاؤ۔ آپ کو پتہ ہے نا کہ ترکی جو ہے وہ آدھا یورپ میں بھی ہے، تو انہیں کہا کہ میں وہ سارا فتح کرتا آ جاؤں، لیکن ولید بن عبد الملک نے موسیٰ کو لکھا کہ تم اسپین پر کسی کو حاکم بناؤ اور طارق بن زیاد کے ساتھ میرے پاس واپس آ جاؤ۔
اگر اس وقت ولید بن عبد الملک موسیٰ بن نصیر کو اجازت دے دیتے تو کوئی مشکل نہیں تھا، سارا بر اعظم یورپ 93 ہجری میں فتح ہو جانا تھا۔ بہرحال خلیفہ کے حکم کی تعمیل تو کرنی تھی۔ موسیٰ بن نصیر نے اندلس میں اپنے بیٹے عبدالعزیز کو گورنر بنایا، مراکو میں اپنے دوسرے بیٹے عبد الملک کو، اور کیروان میں اپنے تیسرے بیٹے عبداللہ کو اپنا جانشین بنایا۔ سارے انتظامات ان کے حوالے کیے، وہاں سے فارغ ہو کر بہت سارے ہدیے تحفے لے کر دمشق کی طرف روانہ ہوا۔ یعنی اتنا مال غنیمت تھا کہ 113 بیل اور 130 چھکڑے اس سے ہیرے جواہرات سے لدے ہوئے تھے۔ اب جب یہ پتہ چلا کہ ولید بیمار ہو گئے، موسیٰ بن نصیر چاہتے تھے کہ وہ جلدی سے ولید کی زندگی میں ہی پہنچ جائیں تاکہ میرا آقا خوش ہو جائے، خلیفہ خوش ہو جائے اور ان کو یہ اعزاز مل جائے کہ ان کے دور میں اسپین فتح ہوا ہے۔ لیکن دوسری طرف ولید بن عبد الملک کا بھائی سلمان بن عبد الملک، اس کو یہ تھا کہ یہ قافلہ لیٹ آئے تاکہ ولید ختم ہو جائے تو میری تاج پوشی کے وقت وہ سارا مال غنیمت آئے تو میری بلے بلے ہو جائے کہ میرے دور میں یہ فتوحات ہوئی ہیں۔ یعنی یہ انا کی جنگ میں سلمان بن عبد الملک نے موسیٰ بن نصیر کو لکھا کہ آپ اپنی سپیڈ سلو کرو اور آہستہ سفر کرو۔ موسیٰ بن نصیر نے کہا کہ یہ تو ہو نہیں سکتا کہ میں اپنے خلیفہ جنہوں نے مجھے بھیجا، اپوائنٹ کیا اور جن کی کمک کی وجہ سے، اسٹریٹجی کی وجہ سے میں فاتح بناؤں، میں تو ان کی زندگی میں پہنچنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے اپنی سپیڈ تیز کی اور جا کے دارالخلافہ دمشق پہنچے۔ ولید آخری لمحوں پہ تھے۔ ولید نے انہیں بہت سارے اعزازات، بہت تاج پوشی کی، بہت انعامات دیے، اور اس بات کا سلمان کو بہت زیادہ قلق تھا کیونکہ سلمان نے، ولید بن عبد الملک نے کوشش کی تھی کہ اپنے بیٹے کو ولی عہد بنائے، عبدالعزیز کو، اور سلمان کو ولی عہدی سے ہٹا دے۔ اگر زندگی کچھ وفا کرتی تو یہ کر بھی گزرتا، لیکن موت نے آن لیا، اور اب پتہ تھا سلمان کو کہ کس کس نے میری مخالفت کی ہوئی ہے۔ حجاج بن یوسف نے کی تھی مخالفت کہ بھئی سلمان کو ہٹا دو، اپنے بیٹے کو بنا دو، تو سلمان کے دل میں یہ بات بیٹھی ہوئی تھی، لیکن حجاج بن یوسف اس سے پہلے، تخت نشین ہونے سے پہلے سلمان کے وہ فوت ہو چکا۔ اب اس نے اس کا بدلہ محمد بن قاسم ان کے بھتیجے سے لیا، ان کو جیل میں ڈالا اور زیتیں دے کے ختم کیا۔ اسی طرح اب اس نے ادھر یہ قلق تھا کہ موسیٰ بن نصیر نے میری بات نہیں مانی، لہٰذا اس نے تخت نشین ہوتے ہی، انتہائی شرمناک، یعنی یہ تاریخ پڑھتے ہوئے افسوس ہوتا ہے کہ عالم اسلام کے لیے شرمندگی کا باعث ہے کہ ولید بن عبد الملک نے وفات پائی ہے 96 ہجری میں، 45 سال کی عمر تھی، اور 9 سال تقریباً انہوں نے 8 مہینے خلافت کی ہے، اور شام میں فوت ہوئے ہیں۔ ان ولید کے 19 بیٹے، ٹھیک ہے، اور ولید کے عہد میں ظاہر ہے بہت فتوحات ہوئی، سندھ فتح ہوا ہے، ترکمستان، سمرقند، بخارا، اندلس، ایشیا کوچک، قلعے، جزیرے سب فتح ہوئے ہیں۔ لیکن اب یہ جو فاتح ہے موسیٰ بن نصیر، سلمان نے اپنے دل میں گرج رکھا ہوا تھا۔ اس نے تخت نشین ہوتے ہی سب سے پہلا کام یہ کیا کہ تمام اعزازات سے محروم کیا، تمام روزینے وظائف بند کیے، موسیٰ بن نصیر کی جائیداد ضبط کی، اور انہیں اتنا بڑا جرمانہ کیا کہ یہ اتنا بڑا سپہ سالار اپنے جرمانے کو بھرنے کے لیے مختلف سرداروں کے آگے ہاتھ پھیلا رہا تھا کہ میری جان بخشید کرائیں، مجھے اتنا پیسہ، اس نے کہا تم نے غبن کیا، خزانے میں جمع کراؤ۔ آخر عبدالعزیز بن مروان جو کہ موسیٰ بن نصیر کے والد کا دوست تھا، یعنی نصیر کا دوست تھا، اس نے سفارش کی اور ان کا کوئی مال سبمٹ کروایا۔ یعنی یہ ایک تذلیل تھی نا، ایک سپہ سالار، شاندار سپہ سالار کی تذلیل تھی۔ فاتح اسپین کا یہ حال کہ وہ لوگوں سے مانگتا، پھر جیل میں ڈال دیا۔ موسیٰ بن نصیر 80 سال کی عمر میں جیل میں، ایک اتنا عظیم الشان فاتح قسم پرسی کی عالم میں پڑا ہوا ہے، تو اس وقت اس کے بیٹے کا سر
अब्दुल का सर, मैंने आपको बताया था ना कि अब्दुल को मूसा ने उंदलस का गवर्नर बनाया था यहाँ आने से पहले। उसका सर काट के उसको ट्रे में रख के दिखाया बाप को जेल में। बेबसी देखें आप। और ये जो बंदे के पास पावर आती है ना, तो ये फिरौन बन जाता है। बल्कि एक बच्ची ने तो मुझे फोन करके कहा कि आप बादशाहों की बात करती हैं, फिरौन बनते हैं, हमारे घरों में तो हमारे ससुराली फिरौन बने फिरते हैं। ये छोटे छोटे फिरौन हैं जो समझते हैं कि इनको जितना दबाओ, इन पे जितने जुल्म करो, इनकी जितनी तजलील और तहकीर कर दो। अल्लाह पाक हमारी उम्मत पे रहम, हम सब पे रहम फरमा दें और हमें आजिज़ी, इल्म और हिल्म अता फरमाए। जब उसकी पहचान होगी ना, तो फिर बंदे को पता होगा कि कुल्लु मन अलैहा फान, कि सब फना होने वाला है। जब 80 साल बाप को जेल में बेटे का सर दिखाया जाए, जवान बेटे का, तो पता है इस हौसलामंद मूसा बिन नुसैर ने क्या कहा? सलमान, तुमने एक ऐसे बच्चे को मार दिया जो रात को इबादत करता था और दिन को रोजा रखता था। बहरहाल वहाँ ही उस कसम पुरसी के आलम में, जेल में, मूसा बिन नुसैर का अंजाम सलमान बिन अब्दुल मलिक के हाथों इस तरह से हुआ। अल्लाह करीम हम पे रहम फरमाए। हमारी तारीख के ये हिस्से बड़े अलमनाक हैं। इनको पढ़ना, पढ़ाना और सुनना बहुत बड़ा चैलेंज है। लेकिन इन हीरोज़ को अगर हम नहीं पढ़ेंगे तो हमारी नस्लों को कैसे पता चलेगा? आप में से कितने लोग हैं जो इनसे मुतारफ थे? कोई भी नहीं था ना। 1% लोगों ने कच्चा कच्चा इनका नाम कहीं सुना हुआ है। तो इनकी हम इन जुल्म से के तज़किरे से बचने के लिए इन हीरोज़ को भूल नहीं सकते। अल्लाह करीम इनकी कब्रों को रोशन करे। अल्लाह करीम मूसा बिन नुसैर, तारिक बिन ज़ियाद, मोहम्मद बिन कासिम, कतैबा बिन मुस्लिम, जितने हमारे हीरोज़ हैं, अल्लाह करीम इनकी कब्रों को रोशन करें। अल्लाह करीम इनके दर्जात बुलंद करें, इनको अपना मज़ीद कुर्ब दें, इनसे दरगुजर का मामला फरमाए मेरे करीम मालिक। और अगर इनकी बातें बयान करने में हमसे कोई कमी कोताही, कोई हद अदब हो गई है तो अल्लाह सुने में माफ़ फरमा दें। अल्लाह सुने, हमने तो मौरख़ीन पे एतबार किया है ना, कुतुब से मफाद यानी मवाद लिया है। अल्लाह सुने में माफ़ फरमा दें और जो सही बात है अल्लाह करीम उसमें बरकत डालें। बहुत से क्वेश्चन आ रहे थे इन दिनों। बहुत सारे इश्यूज़ हैं जिसमें से एक बहुत बड़ा इशू घरों के टूटने का है। इस पर बहुत दफ़ा हमारी बात हो चुकी। माँ का फ़ोन आया कि मेरी बच्चों को नज़र लग जाती है, इस तरह दोनों तीनों बच्चों के घर उजड़ गए, तो आप नज़र लग गई ना, तो आप कोई बताएं। पहली बात तो मैं आपसे ये कहूँगी, मैं नज़र को मानती हूँ क्योंकि कुरान और हदीस से, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सहाबा, ताबीन, तबा ताबीन से साबित है, हदीस से मनकूल है, दुआएं भी हैं। लेकिन हर चीज़ नज़र नहीं होती। हमसे सबसे बड़ी गलती ये हो गई कि हमने अपने बच्चों की तरबियत पे ध्यान नहीं दिया। वो एक बहुत बड़ा खला है और बदकिस्मती से हम माओं से ये बहुत बड़ा ब्लंडर हो चुका है। अल्लाह करीम हम माओं को माफ़ फरमा दे, क्योंकि जिस माहौल में हम रह रहे हैं, हर बच्चा अपने अपने कमरे में किसी के साथ वो अपना कमरा शेयर नहीं करना चाहता। अपनी मर्जी का, घर में 4 फर्द है तो 4 का अलहदा अलहदा फूड है, अलहदा अलहदा ग्रोसरी है। कोई ये खाता है तो कोई वो नहीं खाता, तो कोई ये खाता है। यानी हम एक घर में 6 बहन भाई पलते और फिर एक ही सालन बनता था और सब खाते थे और एक ही सालन रोटी बनता था। और उसी तरह घर में भी ऐसे इत्तेफाक था, जितने ज़्यादा चूल्हे जले, जितने ज़्यादा बन बर्गर पास्टे अलहदा अलहदा पिज़्ज़े बने, उतने ज़्यादा दराड़े पड़ी। हर किसी ने अपना अपना पकड़ा, अपना अपना खाया। पर उन्हीं बच्चों की जब शादियां होती हैं तो वो कहते हैं हु द हेल शी और ही इज़, कि मेरा बेडरूम शेयर कर रहा है। वो टॉवल ऐसे फैला के रख देता है वो कमरे में। यानी वो बच्चे कहते हैं जो तलाक हुई, तो बेटे ने माँ से कहा कि गर्ल्स आर सो मैसी। वो इधर दुपट्टा फेंकती थी, इधर लिपस्टिक फेंक देती थी, इधर जूता उसका पड़ा होता। आई कैन टॉलरेट हर। यानी बच्चों को शेयर करना नहीं आया, हमने उन्हें सिखाया ही नहीं, जीने के ढंग नहीं सिखाए। ये अब पहले तो हम माएँ अकेली के लिए इंडिपेंडेंट रहीं, फिर अपने बच्चों को मज़ीद इंडिपेंडेंट। और वैसे भी देखें, जितने बड़े बड़े घर हैं उतनी बड़ी बड़ी बीच में दीवारें आ जाती हैं और दिलों में भी उतनी दीवारें आ जाती हैं। पहले एक छत के नीचे
छः 7 देवर, उनके बच्चे होने, बयाने, एक कंबाइन फैमिली सिस्टम था, एक बड़ों की इज्जत थी, बच्चों को जीना आता था, एक मिल बैठ के बांटना खाना, एक दूसरे के जोक बर्दाश्त करने, एक दूसरे की कड़वी कसीली बर्दाश्त करनी, सह जाना आता था। अब तो ये होता है कि बस जी इट्स नॉट वर्किंग आउट, 2 दिन में तलाकें, 10 दिन में तलाकें, बच्चे रुल रहे हैं। 10 दिन बच्चा एक पेरेंट्स के पास है तो 10 दिन दूसरे के पास है। एक ने दीन की तालीम दी तो दूसरे ने दुनिया की दी। एक लेके क्लबों में गया तो दूसरा लेके मस्जिदों में गया। वो 2 कश्तियों के मुसाफिर बच्चे पता नहीं कहाँ जाके ठहरेंगे। मेरे नबी की उम्मत किन हाथों में कहाँ रुल रही है। अल्लाह करीम से दुआ किया करे हर वक्त कि अल्लाह मरहम उम्मती मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो माँ ने कहा कि नज़र लग जाती है, तो नज़र के लिए सबसे पहले तो यानी तरबियत पे हमने ध्यान देना है। जादू नज़र सब कुछ है, तो उसके लिए बताएं कि नज़र कैसे उतारें। बहुत सारे उनके क्वेश्चन थे कि अगर लोग कहते हैं अपनी भी नज़र लग जाती है, जिन्नों की भी लग जाती है, तो अब हमें कैसे पता चले, अगर लग गई है तो क्या करें। क्योंकि जिस बच्चे की शादी करते हैं उसका ही घर फौरन उजड़ जाता है, अल्लाह पाक रहम फरमा दें। तो बहरहाल इसका इलाज बताएं, तो आज हम उस पर थोड़ी सी बात करते हैं। बहुत दफ़ा ये बात हो चुकी, लेकिन फिर क्योंकि बाज़ कुछ बातें किस्सा पारी ना हो जाती हैं और थोड़े अरसे बाद उनको दोहराना पड़ता है। और कुरान ने भी देखें किस्से बार बार दोहराए हैं, एक ही किस्सा। यानी बाज़ मूसा अलैहिस्सलाम का किस्सा जो है वो मुख्तलिफ पोर्शंस में, वो तकरीबन 27 पारों में 28 पारों में आ गया है। तो लिहाजा आदम अलैहिस्सलाम का आप किस्सा देख लें। तो इसलिए अगर बात दोहराई जाए तो इंसानी फितरत है, उसको ज़्यादा समझ आती है। तो अल्लाह करीम हमारी इस्तेआनत फरमाए और हमसे कबूल फरमाए और सही बात करने की तौफीक अता फरमाए। तो सही मुस्लिम में, क्योंकि उन बीबी ने कहा है कि आप बच्चे, क्योंकि बात माँ भी थोड़ी ज़ाहिर लॉजिक से बात सुनना चाहती हैं, तो उनका ये ख्याल है कि अथेंटिक बताएं। तो बहरहाल मैं आपको मुस्तनद बताने के लिए फिर पूरी पूरी रवायत बताती हूँ, ताकि आप अपने रिसोर्सेज से अगर उसको चेक करना चाहें तो ज़रूर कर लें। और अल्लाह करीम करे कि आप ये अमाल करें और आपके बच्चों के घर इंशाअल्लाह बसें और अल्लाह करीम उनको बेहतरीन बदल अता फरमाए। सही मुस्लिम में हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास से रवायत है कि उन्होंने बताया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नज़र हक है। अगर कोई चीज़ कज़ा और कदर से बढ़ जाती है तो वो नज़र ही हो सकती है। समझ आई आपको बात, कि कोई चीज़ जो तकदीर से भी बढ़ जाती है वो नज़र है। क्योंकि हदीस मुबारका में ये भी है ना कि नज़र बंदे को हांडी में और ऊंट को हांडी में और मोमिन को, बंदे को, इंसान को कब्र में पहुंचा सकती है। मफहूम है, यानी नज़र इतनी बरहक है कि हावी हो जाती है तकदीर के ऊपर भी। कि तकदीर में नहीं लिखा कि बंदा जो है वो स्लिप करे या वो उसकी टांग पाँव फ्रैक्चर हो, लेकिन किसी की नज़र लगी और वो गिरा और हो गया, इसका मतलब तकदीर से भी, कज़ा और कदर से भी बढ़ जाती है नज़र। सही मुस्लिम में हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नज़र बद, बुखार और फोड़ी फिंसे के, यानी जो दाने निकल आते हैं, फोड़े फिंसी के अमराज में झाड़ फूंक की इजाज़त दी है। यानी तावीज़ भी कर सकते हैं, दम भी कर सकते हैं, झाड़ फूंक कर सकते हैं। ये हज़रत अनस से रवायत है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में 10 साल रहे, 8-9 साल की उम्र में आए थे और पूरा बचपन, पूरी तरबियत वहाँ पे हुई है, वो फरमा रहे हैं। अमा मालिक ने हज़रत इब्ने शहाब से और उन्होंने हज़रत अबू उमैमा बिन सहल से रवायत किया है कि उन्होंने बताया कि आमिर बिन रबी ने, हज़रत आमिर बिन रबी सहाबी हैं, उन्होंने हज़रत सुहेल बिन अनीफ, वो भी सहाबी हैं, को गुस्ल करते देखा तो कहा, बाखुदा मैंने आज तक ऐसा बांका शख्स नहीं देखा और ना ही ऐसी खूबसूरत जिल्द देखी। रावी कहते हैं कि इस पास हज़रत सुहेल को नज़र लग गई, वो ज़मीन पर गिर पड़े। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सुनकर हज़रत आमिर के पास आए और आपने फरमाया कि तुम में से कोई अपने भाई को क्यों कत्ल करता है? तुमने बरकत की दुआ क्यों नहीं की? अब इनके गुस्ल के लिए पानी दो, गुस्ल करो। ये सुनकर हज़रत आमिर ने अपना चेहरा, दोनों हाथ, दोनों कोनियां, दोनों घुटने, पैरों की उंगलियों समेत, यानी घुटने से लेकर टखने पैर तक पूरी टांग और को एक बर्तन में धोया और फिर वो सारा पानी हज़रत सुहेल के ऊपर उंडेल दिया गया।
تو وہ فوراً اچھے بھلے ہو کر لوگوں کے ساتھ چلے گئے. سبحان اللہ. عبدالرزاق نے معمر سے اور انہوں نے طاؤس سے اور انہوں نے اپنے والد سے مرفوعاً روایت کیا. یہ میں اتنی لمبی لمبی روایات اس لیے بتا رہی ہوں کہ آپ کو اس نے کہا ہے کہ مستند بتائیں تاکہ آپ اس روایت کی جانچ کر سکیں کہ نظر کا لگنا برحق ہے. کیا حدیث ہے؟ نظر کا لگنا برحق ہے. جب تم میں سے کسی سے غسل طلب کیا جائے تو اسے غسل کر لینا چاہیے. کہ نظر برحق ہے. اگر کسی کو شک ہو کہ فلاں بندے کی نظر مجھے لگی ہے اور وہ اس سے جا کے ریکویسٹ کرے کہ پلیز آپ اپنے غسل کا پانی دے دیں تاکہ ہم اپنے مریض کے اوپر بہائیں اور وہ ٹھیک ہو جائے، تو حدیث میں کیا ہے کہ غسل کر دینا چاہیے. لڑنے نہیں لگ جانا چاہیے کہ آپ نے مجھے کیا سمجھا ہے، میں نظر لگاتی پھرتی ہوں، میں تو نہیں دیتی پانی، اب تمہیں پتہ نہیں کیا جادو ٹونے کرنے. ایسے نہیں کرنا، نظر کا پانی دینا ہے، یہ حکم ہے. ٹھیک ہے. امام ترمذی فرماتے ہیں کہ نظر لگانے والے کو حکم دیا جائے گا کہ ایک برتن میں وہ اپنا ہاتھ ڈالے، پھر اس میں کلی کرے، پھر چہرہ دھوئے، پھر بایاں ہاتھ دھوئے، پھر اپنا دایاں گھٹنا اس پانی میں ڈالے، پھر گھٹنے سے پانی ڈالے پیروں تک آئے، پھر بایاں گھٹنا اس پہ سے پانی ڈالے جو جسم سے ہوتا، پھر باقی جسم کو دھوئے، اور پھر ایک ہی ساتھ یکبارگی میں وہ پانی مریض کے اوپر ڈالا جائے. یعنی کپس وغیرہ لے کے تھوڑا تھوڑا گلاس سے نہیں ڈالنا، پورا ایک ہی بار وہ پانی نظر توڑنے کے لیے مریض کے اوپر ڈالنا ہے. اب نظر بد کی قسمیں کتنی ہیں؟ 2 قسمیں ہیں. ایک انسانی، دوسری جناتی. یہ جناتی کیسے ہے؟ آپ کو پتہ ہے نا کہ ہمارے گھر میں ہمارے ساتھ نیکس والے جنات رہتے ہیں، اور جو شیطانی جنات ہیں جس کو شیطان کہتے ہیں ان کا بسیرا ہمارے بیت الخلاء واش رومز کے اندر ہے. یہ ہمارے ساتھ بستے ہیں. اب ہم بنتے سنورتے ہیں، کھلے گلے کھلے بال پہنے باتھ روم میں جاتے ہیں تو پھر دعا نہیں پڑھتے تو پھر تو نظر لگنی ہے، کیونکہ ہم نے اپنا حسن ان کے سامنے کھول دیا، ایون اپنا ستر کھول دیا. دیکھیں، اگر بندہ واش روم کی دعا پڑھتا ہے تو حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ جب وہ بندہ واش روم کی دعا پڑھ کے بایاں پیر باتھ روم کے اندر ڈالے گا تو کیا ہوگا؟ اس کے اور شیطانی جنات کے درمیان پردہ حائل کر دیا جائے گا. وہ اس کا ستر شرم برم نہیں دیکھ سکتے. لیکن اگر بندے نے دعا تو پڑھ لی، لیفٹ فٹ بھی باتھ روم میں ڈالا، لیکن باتھ روم میں وہ باتیں کر رہا ہے جس کی اجازت ہی نہیں ہے، زبانی ذکر کی بھی اجازت نہیں ہے، وہ پردہ تو ہٹ گیا. اب آپ غیر محفوظ ہو گئے اور وہاں گھنٹوں آپ نے لگائے فون پہ باتیں، میک اپ کرتے ہوئے، شیشہ دیکھتے ہوئے، پھر اس کے آگے اپنے جسم کو دیکھتے کہ آپ خوش ہو رہی ہیں، بن سنور رہی ہیں، تو وہ کیا ہے؟ وہ آپ ہی نہیں آپ خود کو دیکھ رہی، وہ جناتی نظریں بھی آپ کو دیکھ رہی ہیں. لہٰذا واش روم کی دعا کا خاص اہتمام کریں، اور زیادہ دیر واش روم میں نہیں رہنا، اور واش روم میں بات زبان سے نہیں کرنی. تو نظر بد کی 2 قسمیں، یہ زاد المعاد میں شیخ محمد بن عبد الوہاب کی یہ تالیف رحمہ اللہ علیہ کی، اس میں یہ درجہ ہے کہ نظر بد کی 2 قسمیں، ایک انسانی دوسری جناتی. اور انہوں نے اسے حدیث سے ثابت کیا ہے کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر میں ایک باندی دیکھی، لونڈی، جس کے چہرے پر پھوڑے پھنسیاں تھیں. آپ نے فرمایا اس کی جھاڑ پھونک کراؤ کیونکہ اسے نظر لگ گئی ہے. اور اس حدیث میں جھاڑ پھونک کے لیے، نظر کے لیے جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ صوفہ، تو اس سے مراد ہے جناتی نظر. جناتی نظر یعنی اس کی شرح میں امام بغوی فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے جناتی نظر. اور جناتی نظر اس قدر تیز ہوتی ہے کہ نیزوں کی نوک سے بھی زیادہ تیز ہوتی ہے. لہٰذا آپ نے کیا فرمایا؟ جھاڑ پھونک کراؤ. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اگر کسی کو نظر لگے تو اس کو دم کیا جا سکتا ہے، تعویذ دیا جا سکتا ہے، اس کے اوپر پڑھ کے پھونکا جا سکتا ہے، پانی پلایا جا سکتا ہے، اس کے کھانے پہ دم کیا جا سکتا ہے، یعنی جھاڑ پھونک کی جا سکتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنوں اور انسانوں کی نظر بد لگنے سے پناہ مانگتے تھے. یعنی کچھ لوگ کہتے ہیں، بڑے جو سو کالڈ عقل مند ماڈرن ہے، وہ کہتے ہیں نظر بد نہیں لگتی. حالانکہ مختلف آپ دیکھیں مذاہب، مختلف مطمع نظر کے لوگ، ایون غیر مسلم، ایون یہ جدید دور میں آپ
گوروں کی بکس اٹھا کے دیکھ لیں، نظر ان کے ہاں بھی ہے کہ کوئی ان سین آئی، ٹھیک ہے نا، کوئی بیڈ آئی، یہ جو ہے یہ صرف اوہام یا خرافات نہیں ہیں، اس کی تاثیر ہے، اس کے اثرات ہیں۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانی جسم کو صرف وجود نہیں بنایا، اس کے اندر روح ہے، اور روح کے اندر ایک طاقت ہے، یعنی مختلف طبیعتیں ہر بندے کو مختلف خصوصیات، مختلف کیفیات دی ہیں۔ تو کوئی بھی عقل مند شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ بھئی بسار بندے کا جسم ہے لیکن اس کے اندر بصیرت یا روح سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ روح نظر نہ آئے لیکن محسوس کی جا سکتی ہے نا، مشاہدہ کی جا سکتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا بہت سے نیک صالح لوگ ہیں جن کے پاس ہم بیٹھتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ بھئی ہماری ٹینشن دور ہو گئی ہے، ہم ریلیکس فیل کر گئے ہیں۔ بعض اوقات پٹھوں میں کھچاؤ تھا، سر درد تھا، مطلب بہت ہی نقاہت تھی، لیکن جو ہی ہم اس ہستی کے پاس بیٹھے تو ہم فریش ہو گئے، ٹھیک ہے، ہمیں پتہ ہی یاد ہی نہیں رہا کہ ہم بیمار تھے جب ہم گھر سے نکلے تھے۔ کیونکہ جو بندہ ذکر کرتا ہے، عبادت کرتا ہے، اس کی ذات میں سے، اس کی روح میں سے ایک نورانی شعائیں نکلتی ہیں جو اس کے خاص ریڈیس تک چاروں طرف ہوتی ہیں۔ اس ریڈیس میں جب بندہ پہنچتا ہے تو اس کی وہ پریشانیاں اور دکھ اس نور کی وجہ سے، وہ جو ان پہ نظر باد یا کوئی بھی کسی قسم کا اثر ہوتا ہے وہ دور ہو جاتا ہے۔ تو بندہ کہتا ہے کہ بھئی ہم وہاں گئے تو ہم ٹھیک ہو گئے۔ وہ اصل میں ان کی روح کی نورانیت ہوتی ہے جس کی شعائیں آپ کو کور کی ہوتی ہیں، اور یہ ایک حقیقت ہے، یہ ایک حقیقت ہے، اور آپ سب اس بات کو مانتے ہیں۔ اب یہ ہوا کہ وہ نورانی شخصیتوں کے پاس بیٹھنا چھٹ گیا۔ پہلے گھر میں نورانی شخصیتیں نانیاں، دادیاں، پھپھیاں، پتہ ہی نہیں ہوتا تھا کہ یہ ہمارے ابو کی پھپھی ہے یا خالہ ہے، سالہ سال سے وہ ہمارے گھروں میں رہ رہی ہوتی تھیں، ان کا بستر تھا، ان کو وقت پہ کھانا دیا جاتا تھا، ان کو سلام کرنے جاتے تھے، ان کے پاس ہم رات کو لیٹ کے دعائے قنوت یاد کرتے تھے۔ یعنی وہ ان ہستیوں کے نور تھے جو ہمیں ان کے پاس لیٹنے بیٹھنے سے، ان کو گلے ملنے سے، ان کو سلام کرنے سے مل جاتے تھے۔ اب تو خالم خلی گھر ہیں، کمرے خالی سجے سجائے پڑے ہوئے ہیں محلات، اور ان کے اندر ایک دو ٹوٹرو پھر رہا ہوتا ہے اور باقی ہو کا عالم ہوتا ہے، چاہے وہاں پہ جنات ناچیں اور چاہے وہاں پہ بدروہیں ناچیں۔ یعنی لیکن ہمیں یہ ہوتا ہے کہ بھئی ہمارا بچہ جو ہے نا، ہماری بیٹی اکیلے گھر میں رہ رہی ہے، بھئی انڈیپینڈنٹ گھر میں جی رہی، بڑی خوش قسمت ہے، اکیلی رہ رہی ہے۔ یہ نہیں پتا کہ وہ کن مشکلات میں، کس ڈپریشن اور کس سٹریس میں رہ رہی ہے۔ تو بہرحال وہ ایک سلسلے ختم ہو گئے، وہ نورانیت، وہ روح کا نور، اس سے ہم محروم ہو گئے۔ اللہ پاک ایز اے ملت، ایز اے قوم، ایز اے امت ہم پہ رحم فرما دے اور ہمارے گھروں کو جوڑ اور محبتیں اور بزرگوں کی تاثیریں عطا فرما دے۔ ہم شہر شہر پیر اور ولی ڈھونڈتے پھرتے ہیں، گھر میں ماں باپ ہمیں نظر نہیں آتے کہ ان سے گلے مل کے ان کی تاثیر لے لیں، ان کا ماتھا چوم کے ان کی تاثیر لے لیں، وہ ہمیں سمجھ نہیں آتا۔ ہم لوگوں سے پیر صاحب کا جھوٹا لینے اور دم کرانے جاتے ہیں۔ گھر میں جو آپ کی ماں ہے جس کی زبان سدا قرآن حدیث پہ چل رہی ہے، ذکر تسبیحات پہ چل رہی ہے، اس کا جھوٹا کبھی پینے کی توفیق نہیں ہوئی، تو پھر تاثیر کہاں سے ملے، شفائیں کہاں سے آئیں، سائے کہاں سے دور ہو جائیں۔ تو بہرحال اللہ کریم ہم پہ رحم فرمائے۔ تو آنکھ کی اپنی کوئی طاقت نہیں، یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ جب ہم کہتے ہیں نظر بد لگی تو لوگ سمجھتے ہیں شاید اس کی آنکھ میں کچھ ہے، آنکھ سے کچھ نکلا ہے۔ نظر بد آنکھ سے نہیں لگتی، ٹھیک ہے، اس کی کوئی اپنی تاثیر نہیں ہے، تاثیر روح کی ہے، اس بندے کی روح کی ہے، اور ہر روح جو ہے اپنی طبیعت، اپنی کیفیت، اپنی قوت، اپنی خاصیت رکھتی ہے، مختلف تاثیریں ہیں نا۔ اور آنکھ چونکہ روح کے لیے خاص مرکز اور تعلق ہے، اس کے ذریعے کیونکہ بندہ دیکھ رہا ہے، روح اس آنکھ کے ذریعے باہر منتقل ہو رہی ہے، اس لیے اس کو نظر بد کہتے ہیں نا۔ یعنی نظر آنکھ کا اپنا کوئی قصور نہیں ہے۔ جیسے حاسدین کی روح، ایک ہوتا ہے حاسد جو حسد کرتا ہے، جس سے حسد کیا جاتا ہے وہ محسود ہے، ایک حاسد ہے ایک محسود ہے، یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے۔ حاسد کی روح محسود پر ضرور واضح طور پہ اثر کرتی ہے۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم فرمایا کہ ان کے شر سے، یعنی حاسدین کے شر سے پناہ مانگے، سورۃ فلق ناس۔ محسود کے ضرر سے بچنے کے سلسلے میں حاسد کی نگاہوں اور تاثیر کا انکار کون لوگ کرتے ہیں؟ جو انسان کی حقیقت ہی نہیں جانتے، انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہر بندے میں اپنی صفات ہیں، اس میں ایک تاثیر ہے، اس میں ایک معرفت ہے، وہ اس سے کورے ہیں، نابلد ہیں، اس لیے وہ کہتے ہیں کون سی نظر ہے، میں باتیں بنی ہوئی ہیں، مافوق الفطرت، کوئی نظریں شذرے نہیں ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں ہے۔
محسوسات میں سانپ کے ذریعے آپ اس کی مثال دے سکتے ہیں. اگر کسی بندے کو کوئی نہیں مانتا نا، سانپ کے ذریعے آپ اسے مثال دیں، کیونکہ اس کے اندر زہر چھپا رہتا ہے. جب وہ اپنے دشمن کو دیکھتا ہے تو اس کے اندر ایک غصے کی قوت بیدار ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا، وہ پھنکارتا ہے، اور نفس پر ایک خبیث اور موذی سی کیفیت اس کے نا طاری ہو جاتی ہے. اور اس میں تو بعض اتنی شدید ہوتی ہیں اس کی کیفیتیں کہ اگر وہ سانپ پھن مارتا ہے، پھنکارتا ہے یا دیکھتا ہے تو اس سے ابارشن ہو جاتا ہے. اور بعض سے کی آنکھوں میں، اگر سانپ کی آنکھوں سے اگر کسی کی نگاہ، بعض قسمیں سانپوں کی ایسی ہیں، اس کی آنکھ سے اگر آنکھ مل جاتی ہے نا ایک وقت میں، تو بندے کی بینائی زائل ہو جاتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض زہریلے چھوٹے سانپوں کے بارے میں فرمایا کہ نگاہ کو ڈھونڈتے ہیں اور سکاتے حمل کرا دیتے ہیں. اور اسی طرح جو تاثیر ہے نا، اس کو اب یہ نہیں سمجھ سکتے کہ یہ بدن کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، یعنی اس بدن میں بھی تاثیر ہے، اس کا اتصال ہوا ہوا ہے. ایسا نہیں ہے. روح کی دنیا ایک علیحدہ ہے، جسم کی دنیا ایک علیحدہ ہے. جسم مر جائے گا، دفنا دیا جائے گا، روح عرشوں پہ چلی جائے گی، جہاں سے آئی تھی وہاں چلی جائے گی، یا جیسے اعمال ہوں گے، یا علیین کی واسی بنے گی بلندیوں کی، یا سجین کی، نعوذ باللہ زمین کی دوز ہو جائے گی. تو بہرحال روح اور جسم آپ نے یہ سوچ لینا ہے کہ علیحدہ علیحدہ ہے. اسی طرح نظر بد لگانے والے شخص کی نگاہوں کی وجہ سے صرف نظر بد نہیں لگتی، بلکہ بعض اوقات نابینا شخص، بلائنڈ ہے کوئی، اس کے سامنے کسی چیز کی آپ کوئی بہت زیادہ تعریف کریں تو وہ اسے دیکھے بغیر متاثر کر دیتا ہے. یعنی وہ صرف خاکہ سن کے ہی نا اس کو نظر لگا دیتا ہے. اور اسی طرح ہر نظر لگانے والا حاسد نہیں ہوتا، کبھی بغیر حسد کے بھی نظر لگ جاتی ہے. اور آپ کو پتہ ہے عربوں میں تو یہ مقابلہ بھی ہوتا تھا. علاقے میں وہ لوگ مشہور ہوتے تھے، فلاں کی نظر لگتی ہے فلاں کی، تو وہ لوگ اکٹھے ہو جاتے تھے تو کہتے تھے چلو بھائی مقابلہ کراؤ. تو نظر لگاتے تھے، جیسے سامنے چکی کے پاٹ پتھر رکھ دیے اور کہا کہ باری باری وہ بیٹھتے اس کو دیکھتے اور وہ چکنا چور ہو جاتا. یعنی اس پہ نظر لگاتے، دانستہ یہ بھی ہے، لیکن ہر کوئی دانستہ نہیں لگاتا. کبھی غیر دانستہ آپ کی کسی چیز پہ نظر پڑی، آپ نے دعا نہیں پڑھی اور وہ اس کا کام ہو گیا. لہٰذا یہ نہیں کہنا چاہیے کہ اس نے جان بوجھ کے لگائی ہے. اور کبھی ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ اگر آپ محتاط ہیں تو آپ کو جو بھی چیز اچھی لگے آپ فوراً اس پہ دعا پڑھیں، ہر چیز پہ دعا پڑھیں انشاءاللہ. اور کبھی کبھی انسان کو خود اپنی نظر بھی لگ جاتی ہے. یعنی اس نے شیشہ دیکھا، اس کو اپنا آپ اچھا لگا، بھی میں نے تو اتنا ویٹ لوز کر لیا، بھائی میرے تو چہرے کے پمپل ختم ہو گئے، یا میرے بال بہت اچھے لگ رہے ہیں، یا یہ سوٹ مجھے اس کی فٹنگ بہت اچھی، اس کی فال بہت اچھی، اور نظر لگ گئی. ٹھیک ہے. اور یہ سب سے بدتر صورت ہے، کیونکہ آپ نے تو روز ہی شیشہ دیکھنا ہے. اب شیشے کی دعا یہاں پہ وہی، یعنی جو مسنون عمل ہے وہی اس موقع سے کی تکلیف سے بچاؤ کا عمل ہے. ہمیں پتہ نہیں ہے، ہم کہتے ہیں کہ یہ کیا، اٹھتے بیٹھتے سونے جاگتے باتھ روم جاتے شیشہ دیکھتے، شیشیاں اترتے چڑھتے، ڈرائیو کرتے، دعا دعا، گھر میں داخل ہوئے نکلے، کھانا کھایا، پانی پیا. یہ جس موقع کی دعا ہے اس حال کا امر ہے اور اس وقت کی مشکلوں سے ہمیں بچاتی ہے. اب علاج کیا ہے؟ سنن ابی داؤد میں حضرت سہل بن حنیف سے مروی ہے، ہم ایک سیلابی علاقے سے گزرے، یعنی سیلاب آیا ہوا تھا، میں نے اس میں داخل ہو کر غسل کیا، لیکن باہر آتے آتے مجھے تیز بخار آ گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر دی گئی. آپ نے فرمایا ابو ثابت سے کہو کہ وہ اعوذ باللہ پڑھیں، تعوذ پورا پڑھیں. 66 ٹائم صبح شام آپ تعوذ اپنی قیامت تک کی نسلوں کے لیے، پوری امت کے جن و انس کے لیے پڑھا کریں. اگر میں یاد آ جاؤں تو میں بھی بہت محتاج ہوں، میرے بچے، اب میرے لیے بھی پڑھیں، اللہ کریم آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے. تو راوی کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ اے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا دم کرانا اچھی بات ہے؟ آپ نے فرمایا جھاڑ پھونک صرف نظر، بخار اور ڈنگ لگنے میں ہوتا ہے. یعنی اس میں ان امراض میں کس مرض میں آپ جھاڑ پھونک کروا سکتے ہو، دم کرا سکتے ہو؟ نظر، بخار اور ڈنگ. کسی جانور نے آپ کو، جیسے بھیڑ نے کاٹ لیا ہے تو ہم سورۃ شورا کی وہ آیت پڑھتے ہیں نا، اپنے منہ سے لعاب لگائیں شہادت کی انگلی پہ، بتشتم بتشتم جبارین.
جہاں پہ بھیڑ نے کسی موذی جانور نے کاٹا ہے، تو یعنی ان صورتوں میں. اور پھر کیا ایک صورت دم کرنے کی کیا ہے؟ تاؤس، معوذتین، صورت فاتحہ شفا، آیت الکرسی حفاظت، پناہ مانگنے والی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری دعائیں یہ پڑھ لیا کریں. اور وہ آپ کی حدیثی دعا جو آپ شہزادوں پہ، امام حسن حسین پہ پڑھا کرتے تھے، وہ کیا ہے؟ اعوذ بکلمات اللہ التامات من کل شیطان وہامات ومن کل عین لامہ. ٹھیک ہے، یہ آپ دعا یاد کریں، اپنے بچوں کے گلوں میں لکھ کے بھی ڈال سکتے ہیں. تعوذ، آیت الکرسی بزرگوں کا یہ شعار رہا ہے، سلف صالحین کا، تاکہ وہ نظر سے بچتے رہیں. اور اس طرح کی بہت ساری مختلف مفہوم کی تعوذ والی دعائیں ہیں. پھر آپ حضرت کعب کی دعا جو ہے جادو جنات سے بچنے کے لیے، وہ بھی نظر کے لیے ہے. اعوذ بواج اللہ العظیم الذی لا شیء والی وہ آپ پڑھ سکتی ہیں، اس کو آپ یاد کریں. اور آپ کوشش کریں کہ جب آپ شیشہ دیکھیں تو آپ شیشہ دیکھتے ہوئے بسم اللہ ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ ضرور پڑھیں. اللہم کما انت حسنت خلقی و حسن خلقی، شیشے کی مسنون دعا پڑھیں. یہ پوری کوشش کریں. اور جس کو نظر لگ گئی ہے اس کو بسم اللہ کا تعویذ دیں، وہ باریک کاغذ پہ لکھ کے وہ منہ میں ڈالیں، اس کو چبائیں، نگل جائیں، پانی میں ڈال کے ان کو پلائیں. گھر میں جو آپ پانی باٹل میں رکھتی ہیں، جس میں آپ بارش کا پانی بھی ڈالتی ہیں، اپنے اذکار بھی تعوذ سب پڑھ کے پھونکتی ہیں، اسی پانی میں آپ بسم اللہ کا ایک تعویذ بھی ڈال دیں. وہ کیا ہے کہ بسم اللہ میں لفظ جو بسم ہے نا، بے سین اور میم، آپ با کو 19 بار لکھیں گی، سین کو 19 بار لکھیں گی، آپ میم کو 19 بار لکھیں گی، یعنی تینوں لفظ 19 بار لکھے، اور تینوں حرف جو 19 بار لکھیں اس کے اوپر آپ بڑا سا اللہ لکھ دیں گی. یہ بسم اللہ کا تعویذ ہے، نظر سے بچاتا ہے، جادو حسد سے بچاتا ہے. اس کا آپ اہتمام کریں. اور جنہوں نے بھی ان دعاؤں اور تعویذات کا تجربہ کیا ہے انہیں پتہ ہے، تاریخ بڑی پڑی ہے کہ نظر بد سے بچاؤ کے لیے تو یہ بہت زیادہ مجرب ہے، اور ہمیں بچنا ہے. کیونکہ میں تو کہتی ہوتی ہوں کہ اس وقت جو دور جا رہا ہے اس وقت نظر کے اندر یعنی ایٹمی طاقت بھی آ گئی ہوئی ہے. کیونکہ یہ جو جتنی ایجادات ہو رہی ہیں نا، ان سب کی تاثیر میں بھی تو یہ ایٹمی نگاہیں ہیں، یہ چیر کے رکھ دیتی ہیں. اب خود کو اگر اپنی نظر لگنے کا خطرہ ہو، اندیشہ ہو، تو اسے کیا چاہیے؟ وہ جب بھی اپنا دھیان آئے، اپنے کپڑوں پہ نظر پڑے تو کیا پڑے؟ اپنے جسم پہ، اپنی انگوٹھی پہ، اپنی انگلیوں پہ، کہیں بھی کوئی بھی چیز آپ کو اپنے وجود کی اچھی لگ سکتی ہے، تو آپ کیا پڑھیں؟ 3 لفظ ہیں، اللہم بارک علی، اے اللہ اس پر برکت فرما. جب میرے رب کی برکت آ جائے گی تو پھر انشاءاللہ العزیز کوئی مسئلہ نہیں رہے گا، پھر نحوست نہیں آئے گی. جہاں ربی برکت آ گئی وہاں ہر قسم کی تاریکی وہاں سے چھٹ جائے گی انشاءاللہ العزیز. تو اے اللہ اس پر برکت فرما. جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عامر بن ربیعہ سے فرمایا کہ جب کہ سہیل بن حنیف نے انہیں نظر، یعنی ہم نے وہ واقعہ پڑھا، نظر لگائی تھی کہ کیا تم نے برکت کی دعا نہیں کی، یعنی اللہم بارک علیہ نہیں پڑھا جب اپنے بھائی کو دیکھا، یا ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ. یہ نظر بد کو دور کرنے والے ہیں. دیکھیں کوئی مشکل ہے؟ آپ ماشاء اللہ تو اکثر بولتے ہیں نا، لا قوت الا باللہ یہ لاحول نہیں ہے، یہ قرآن کی آیت ہے، سورۃ کہف کی 39 نمبر آیت ہے. ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ یا پڑھ لیا کریں اپنے بچوں، گھر پہ، گاڑی پہ، گروسری پہ، فریج پہ، کوکنگ پہ، دیگچے پہ، یہ دعا پڑھا کریں تاکہ نظر نہ لگے. اور کیا؟ اللہم بارک علیہ، اللہ اس پہ برکت ڈالیں، اللہم بارک علیہ، یہ آپ دعا پڑھا کریں. ہشام بن عروہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ جب کوئی تعجب خیز چیز دیکھتے یا کسی باغ میں داخل ہوتے تو کہتے ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، یعنی اس کو عادت بنا لیں. اور اسی طرح حضرت جبرائیل علیہ السلام کی دعا کا وہ دم جو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں کیا تھا، جو صحیح مسلم میں ہے، بسم اللہ ارقی کا من کل شعین یوزی کا، وہ آپ کو پتہ ہے من شر کل نفس او عین حاسد اللہ یشفی کا، بسم اللہ ارقی کا. یہ آپ پڑھ سکتے ہیں کہ اللہ کے نام سے آپ پر دم کرتا ہوں، ہر مرض سے جو آپ کو تکلیف دے، ہر نظر بد یا حاسد کی نظر شر سے اللہ آپ کو شفا دے، اللہ کے نام سے آپ پر دم کرتا ہوں.
یہ دعا آپ یاد کر لیں، اس کو آپ پڑھا کریں، اور کوشش کریں کہ جس چیز کو دیکھ کے آپ کا دل خوش ہو، آپ فوراً ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بارک اللہ، تبارک اللہ، تبارک الرحمن، یرحمک اللہ، بارک اللہ، کچھ پڑھ لیا کریں، اللہ کا کوئی نام برکت والا لے لیا کریں، تو اللہ کریم ہمارے بچوں کو، ہمارے گھروں کو، ہمارے دسترخوانوں کو، ہمارے خاندانوں کو، ہماری سواریوں سواروں کو اللہ کریم نظر بد سے بچائیں۔ علم کو بھی نظر لگ جاتی ہے، حلم کو بھی لگ جاتی ہے، تو اپنی خاصیتوں پہ بھی نظر دم بد کا دم کیا کریں کہ اللہ کریم جو تو نے ہمیں علم دیا ہے، ہمیں لوگوں کی محبتیں دی ہیں، اس سے نظر بد سے بچانا، جوڑ عطا فرمانا، توڑ سے بچانا، جو ساتھ یہاں پہ بننا ہے وہ جنت الفردوس تک انشاءاللہ رہے۔ اللہ کریم اپنی رحمتوں کی برسات کریں انشاءاللہ العزیز۔ اللہ کریم آپ سب کا حامی و ناصر ہو، آپ سب کو، آپ کی نسلوں کو انشاءاللہ نظر بد سے بچائیں، اپنی حفاظت کا خاص کرم اور فضل عطا فرمائیں، بن مانگے دنیا اور آخرت کی ساری خیریں، سارے فضل عطا فرمائیں، بچوں کے لیے بہترین زوجین عطا فرمائیں، جو چلے گئے ان کی بخشش فرمائیں۔ ہم بھی اسی راہ کے مسافر ہیں، ہم پہ بھی اپنی رحمتیں خاتمہ بالخیر کی شکل میں عطا فرمائیں، جسمانی روحانی رزق کی فراوانی انشاءاللہ عطا فرمائیں، اور جتنے بیمار ہیں اللہ کریم ان کو مکمل شفا عطا فرمائیں، مخلوق کی محتاجیوں سے اللہ کریم بچا لیں، بن مانگے وہ ساری خیر عطا فرمائیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہیں، ان سارے شرور سے پناہ عطا فرمائیں جن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ چاہی۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔